अस्सलाम वालेकुम वरहमत llahi वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके जो आखिरी इम्पोर्टेंट पहलू है हालत, अब उसको स्टडी कर रहे हैं। इंट्रोडक्टरी लेसन हमने पिछले सेशन में देखा था। हमने जाना था कि हालत की तीन शक्लें होती हैं, रफा नसब जर। अच्छा, अगर हालत को देखें तो बेसिकली इसकी दो अकसाम है। एक तो रफा नसब जर मिलेगी हमें एराबुल हरकात में, और दूसरी हमें रफा नसब जर की हमें शक्लें मिलेंगी एराबुल हरूफ में। तो एराबुल हरकात, एराबुल हरूफ हम देख चुके हैं। एराबुल हरकात में रफा नसब जर में क्या शक्ल होगी, हमने देखा था कि हम वहां पे तनवीन की और सिंगल हरकत की बात की थी। तो अगर तो दो पेश हो तनवीन वाली या एक पेश हो तो उसको हालत रफा कहेंगे। इसी तरह अगर दो जबर हो या एक जबर हो तो उसको हालत नसब कहेंगे। और दो जेर या एक जेर हो तो हालत जर कहेंगे। याद रखिए कि ये हमने पढ़ा था कि इराबुल हरकत क्या होती हैं कि किसी भी लफ्ज के आखिरी हर्फ पर जो तनवीन हो या सिंगल हरकत हो, इसको इराबुल हरकत कहते हैं। इराबुल हरूफ इंशाल्लाह आगे जाके हम पढ़ेंगे। हम इसी को हरकत को समझ लेते हैं। हमारे सामने एक लफ्ज है मोहम्मदुन। मोहम्मदुन में आखिरी हर्फ है दाल। इस दाल को निकाल के शुरू और दरमियान में, शुरू में हमारे पास मीम है, दरमियान में हा और मीम है, इसके ऊपर जो जबर जेर पेश आ रही है ये हरकत कहलाती है। आई रिपीट, किसी भी लफ्ज के शुरू और दरमियान के हरूफ पर जो जबर जेर पेश आती है हरकत कहलाती है। जबकि आखिरी लफ्ज दाल है, इसके ऊपर दो पेश है तनवीन। दो जो डबल हरकत है इसको हम तनवीन कहते हैं। और तनवीन हमेशा लफ्ज के आखिरी हर्फ पर आएगी, कभी भी शुरू या दरमियान में नहीं मिलेगी। हम नमाज में देखें तो हमारे सामने तनवीन की जो तीनों शक्लें हैं वो इस तरह सामने आई। हमीदुम मजीदुन, द्रुशी में हमने पढ़ा हमीदुम मजीद, दो पेश आ गया। ये रुकू के बाद जब हम खड़े क्याम करते हैं तो हम वहां दुआ पढ़ते हैं हमदन कसीरन, तो दो जबर आ गई। और इसी तरह द्रुशी में हम पढ़ते हैं अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद, तो दो जेर आ गई। तो तनवीन की हमें तीनों अशकाल नमाज में मिलती हैं। अब ये क्योंकि लफ्ज का आखिरी हर्फ है दाल, दाल के ऊपर दो पेश, दो जबर या दो जेर आ रही है तनवीन की शक्ल में, डबल हरकत की शक्ल में, इसको हम एराबुल हरकत कहेंगे। एराबुल हरकत की कुछ और मिसालें नमाज से देख लेते हैं। हम नमाज शुरू करते हैं अल्लाहू अकबर, तो अल्लाहू के ऊपर आप देखें पेश है, तो ये हालत रफा होगी। इन अल्लाह, तो आप देखें अल्लाह के हा के ऊपर आखिर में जबर आ रही, तो ये क्या होगी, हालत नसब। बिल्लाही, हा के नीचे जेर आ गई तो ये हालत जर हो गया। इसी तरह हम सूरह फातिहा में देखते हैं अल्हम्दु, दाल आखिरी हर्फ है, इसके ऊपर पेश आ गई, सिंगल हरकत है तो हालत रफा। हमदन कसीरन, दो जबर आ गई, तनवीन आ गई तो हालत नसब। वबी हमदी, तो दाल आखिरी हर्फ के नीचे जेर आ गया तो ये हालत जर हो गया। तो नमाज में हमें तीनों हालतें इराबुल हालत, तीनों हालत में इराबुल हरूफ की किस्म में तीनों हालतें मिल रही हैं, रफा नसब जर। रफा हमने देखा कि दो पेश या एक पेश होगा आखिरी हर्फ पर, नसब दो जबर या एक जबर, और जर होगा हालत जर दो जेर या एक जेर। ठीक है, यानी ये डबल हरकत भी हो सकती है जिसको हम तनवीन कहते हैं, सिंगल हरकत भी हो सकती है। अब हम इसकी कुछ और मिसालें देख लेते हैं। रफा में हमारे पास है तय्यबुन, बा पेश, बा दो पेश बुन। हमें पता है कि किसी भी लफ्ज के आखिर में अगर तनवीन आए अमूमन तो वो नकरा होती है, तनवीन नकरा की निशानी है, ठीक है कि नहीं। और नकरा को हम जब मार्फा पे बदलते हैं तो अल हम लगा देते हैं तो उसकी डबल हरकत सिंगल हरकत रह जाती है। लेकिन क्योंकि दो पेश या एक पेश आए तो ये हालत रफा है। हालत नसब में हमारे पास तय्यबुन से तय्यबन, दो जबर आ गया, तनवीन की शक्ल में, नकरा है। अतय्यबा, तो अल आ गया क्योंकि ये मार्फा है,
تو تنوین ڈبل حرکت سے سنگل حرکت ہو گیا، یہ بھی حالت نصب ہے کیونکہ دو زبر یا ایک زبر آیا. اور حالت جر میں ہمارے پاس آ گیا طیبن دو زیر یا الطیبی معرفہ میں ڈبل حرکت سنگل حرکت میں بدل گئی، تو یہ حالت جر میں ہو گیا الطیبی. اچھا اگر آپ یہاں پہ غور کریں تو آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ جو حمدن کثیرن طیبن مبارکن، اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف پہ ایڈ ہو رہا ہے. یہ الف ایک طریقہ ہے عربک میں، اس کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف ایک خاص طریقہ ہے. اور اگر آپ غور کریں تو حمدن کثیرن طیبن مبارکن کس میں آ رہا ہے؟ اسم کے پہلو اگر ہم دیکھیں، ایک تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وسعت کے لحاظ سے یہ الفاظ نکرہ ہوتے ہیں، دوسری اور نکرہ میں بھی ان کے اوپر تنوین ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. نکرہ میں بھی تنوین جب ہو آخری حرف پر تو اور تیسری چیز کیا ہے کہ اس کی حالت جو ہے وہ نصب ہوگی. حالت نصب میں تنوین کی حالت میں نکرہ کی حالت میں الف ایڈ ہوگا. حمدن کثیرن طیبن مبارکن، آپ یہ دیکھیں اس میں فرق کوئی نہیں معنی میں. اور یہ کچھ ایکسیپشن ہیں جہاں پہ یہ الف ایڈ نہیں ہوتا، وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے. تو یہ الف اگر آپ کو نظر آ جائے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ معنی میں فرق ہے، یہ بیسیکلی ایک لکھنے کا انداز ہے. لیکن کب ہوگا؟ جب حالت نصب میں نکرہ ہو ود تنوین، تو تب یہ آئے گا. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں مؤنث الفاظ میں. طیبن تو ہم نے مذکر دیکھا تھا، اب مؤنث میں. اب آپ دیکھیں مؤنث کیسے پتہ چلا کہ گولتا یا تائے مربوطہ آ گیا. آپ دیکھ رہے رفع میں طیباتن میں دو پیش آ گیا، جبکہ رفع میں معرفہ آ گیا تو ایک سے ایک پیش رہ گیا. حالت نصب میں دو زبر آ گیا، طیباتن نصب میں ایک زبر کے ساتھ الطیبہ تا. اور جر میں دو زیر اور یا پھر ایک زیر، یعنی نکرہ میں دو زیر طیباتن اور جر میں الطیبہ تی. تو یہ ہم نے مختلف اشکال دیکھ لی. اچھا ابھی ہم نے بات کی تھی حمدن کثیرن مبارکن طیبن، الف اس لیے ہے کہ یہ حالت نصب میں ہے اور نکرہ میں ہے، تنوین ہے اس کے آخر میں. لیکن ہمیشہ ایسے نہیں ہوگا، کیوں؟ مثلا اب مؤنث ہے تو اس پہ بھی طیبتن نصب میں ہے، تنوین ہے، نکرہ ہے، لیکن الف نہیں آیا. تو ہم نے دیکھا کہ اگر گولتا ہو تو الف نہیں آئے گا، ہاں چاہے وہ نصب میں ہو تنوین ہو، لیکن اگر تائے مربوطہ گولتا ہو مؤنث لفظ جو ہے تو ہم الف ایڈ نہیں ہوگا. اب ہم چاروں حالتیں دیکھتے ہیں. ہمارے سامنے ایک لفظ ہے مؤمنون، یہ ہمارے سامنے موجود ہے. اب اس کی ہم چاروں پہلو دیکھ لیتے ہیں ایز این اسم. مومن، اب اگر ہم دیکھیں تنوین تو مومنون مومنن مومنن، تو یہ ہمیں کیا بتائے گا؟ تنوین کے نکرہ ہے. ال لگ گیا تو ال میں ہم نے پڑھا کہ تنوین جو ہے ڈبل حرکت سنگل حرکت میں بدل جائے گی، تو یہ المؤمنو المؤمنہ المؤمنی معرفہ بن گیا. جو تنوین ہے تنوین یا تنوین میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں دو پیش یا سنگل پیش، یہ حالت رفع ہے. دو زبر یا ایک زبر حالت نصب ہے، دو زیر یا ایک زیر حالت جر ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ہم علامات کی مدد سے ہم نے اس میں وسعت بھی دیکھ لی، ہم نے حالت بھی آئیڈینٹیفائی کر لی، ٹھیک. لیکن ہمیں جنس اور عدد نہیں پتا چلا اس میں. اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور لفظ ہے مؤمنتن، مؤمنتن. اب دیکھیں گولتا آ گیا تو یہ علامت ہے کہ یہ مؤنث ہے. تنوین بتا رہا ہے کہ یہ نکرہ ہے. ال بتا رہا ہے کہ یہ معرفہ ہے اور سنگل حرکت میں بدل جائے گا. دو پیش اور ایک پیش حالت رفع بتا رہی ہے مومنتن اور المومنتو کی. مومنتن المومنتا دو زبر ایک زبر بتا رہی ہے کہ دونوں الفاظ حالت نصب میں ہیں، اور دو زیر یا ایک زیر مومنتن المومنتی یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں حالت جر میں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے سامنے ان الفاظ میں علامات کی مدد سے ہم نے وسعت بھی پہچانی، جنس بھی پہچانی اور حالت بھی پہچانی.
ہم نے پڑھا تھا کہ جملے کی تین جزو ہوتے ہیں: مبتدا، خبر، متعلق کے خبر۔ حامد نے فیل کو یعنی ہاتھی کو ضرب لگائی خاص کتاب سے، حامد فیلن ضرب بالکتابی۔ اب مبتدا کیا ہے؟ وہ مین بات، وہ مین ایکٹر جس کے متعلق بات ہوگی، تو اس مین چیز کو ہم مبتدا کہیں گے، اس کے متعلق جو بات ہوگی وہ خبر ہوگی، اور آخر میں اگر اس خبر کے میں کوئی ڈیٹیل آنی ہے ایکسٹرا، ٹھیک ہے، اضافی ڈیٹیل، تو وہ متعلق خبر ہوگی۔ اب آپ اگر دیکھیں کہ عربک میں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سا مبتدا ہے، کون سا خبر ہے، کون سی متعلق خبر؟ ٹھیک ہے نا، حامد نے بتا رہا ہے کہ حامد مین ایکٹر ہے تو مبتدا ہے، ہاتھی کو، فیل کو، یعنی اس کے اوپر کوئی کام ہوا، کیا کام ہوا، ضرب لگائی، تو یہ خبر ہوگی۔ اب ایکسٹرا بات کیا ہوئی کہ خاص کتاب سے لگائی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ اردو میں تو ہمیں سمجھ آتی ہے، عربک میں کیسے سمجھ آئے گی؟ تو آپ دیکھ لیں کہ حالت رفع ہے، دو پیش ہے، اگر ایک پیش ہوتی تب بھی ہم کہتے ہیں مبتدا ہے، دو زبر ہے، حالت نصب میں ہے، تو ہم حالت نصب میں جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو ہم خبر کہیں گے۔ اور یہ خاص کتاب سے بی کا مطلب سے ہے، اور کتاب کے نیچے زیر آ گیا، با کے نیچے زیر آ گیا، اعراب الحرکات میں یہ حالت جر کہلائے گی، تو اس کو ہم متعلق خبر کہیں گے۔ یعنی رفع کی حالت میں کوئی لفظ ہوگا تو مبتدا ہوگا، اعراب الحرکات میں اس کی نشانی کیا ہوگی؟ دو پیش یا ایک پیش۔ خبر کی حالت میں وہ حالت نصب میں ہوگا، اور اس کی نشانی کیا ہوگی؟ دو زبر یا ایک زبر۔ اور متعلق خبر میں وہ جو لفظ ہوگا وہ حالت جر میں ہوگا، اور اس کی نشانی کیا ہوگی؟ دو زیر یا ایک زیر۔ یا حالت جر میں وہ جب جو آئے گا تو وہ دو زیر یا ایک زیر کے ساتھ آئے گا۔ جزاک اللہ۔ یہ بہت اہم سبق ہے، اس کو کہیں دھیان سے دو تین دفعہ سنیے گا، دیکھیے گا، اور پھر آپ نماز میں اعراب الحرکات کے ساتھ جو الفاظ ملے ان کو دیکھیے گا کہ وہ کیا حالت رفع میں ہے، حالت نصب میں ہے، جر میں ہے، اور پھر آپ دیکھیے گا کیا وہ مبتدا ہے، خبر ہے، یا متعلق خبر ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔